جہاں ہم رہتے ہیں 3 سال کی بچی، 4 سال کا بچہ، 5 سال کی بچی، یا اللہ رحم فرما، یہ درندوں کا معاشرہ ہے. اتنی معصوم بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اپنے گناہ کے ثبوت کو مٹانے کی غرض سے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. یہ ابھی کی بات ہے، کراچی میں 3 سالہ بچی زیادتی کی اور بھاری بھرکم کوئی چیز سر پہ مار کے اس لیے مار دیا کہ میرا ثبوت مٹ جائے. اور پھر یہ بات ہمارے سامنے کی ہے کہ ایک خاتون سڑک پہ نکلتی ہے، اسے لوٹ لیا جاتا ہے، اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، اس کی عزت تاتار کر دی جاتی ہے. یہ جرت کیسے ملتی ہے؟ بے باکی. اور بلکہ یہ جو اس وقت نظام ہے پاکستان میں، جس میں نہ تو شرعی سزائیں ہیں اور جو ہمارے قوانین ہیں ان میں بھی جو سزائیں ہیں ان کی بھی عملداری نہیں ہے، ان کا نفاذ نہیں ہوتا. دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جرت مند بناتی ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جیل جاتا ہے، جب 5 سال بعد 3 سال بعد وہ وہاں سے رہائی اس کو ملتی ہے تو واپس آ کے ہوتا کیا ہے، اس شخص کا رعب اور دبدبہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. لوگ اس سے اور ڈرتے ہیں کہ یہ تو وہ بندہ جو اتنی قید کاٹ کے آیا ہے، اس نے تو اتنے قتل کیے ہوئے ہیں. گویا کہ ان سزاؤں کا جو مقصد تھا اور ان سزاؤں کی جو حکمت تھی، یہ بات اس کے خلاف چلی گئی. حکمت یہ تھی کہ جو شخص قتل کرنے والا ہے، جو شخص ڈاکہ ڈالنے والا ہے، جو عزتیں تاتار کرنے والا ہے، جو لوگوں کی جانیں لینے والا ہے، اس کو عبرت بنا دیا جاتا. اور یہ عبرت بنتا تو جو دیگر لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں، جن کے اندر ایسا مادہ موجود ہے، ایسا داعیہ موجود ہے، وہ لوگ ڈر جاتے کہ یہ شخص عبرت بن گیا ہے. وہ سوچتے بھی نہیں، بلکہ یہ تو معاملہ الٹ ہے. وہ شخص ہیرو بن کے واپس آیا، پہلے اس نے سرکار کی دالیں کھائیں، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اس نے وہاں کھانے شانے کھائے، اس کی سیکیورٹی پہ ہمارے پیسے لگے، اور پھر جب وہ واپس لوٹا تو وہ ہیرو بن کے لوٹا ہے. لوگ اس سے پہلے سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. تو جرائم کیسے رکیں گے؟ لوگ کیسے باز آئیں گے؟ اور پھر اس سے بڑھ کے ہمارے ہاں جو ڈرامے ہیں اور جو فلمیں ہیں، انہوں نے بے باک کیا لوگوں کو، انہوں نے بے باک کیا ہے. وہاں جو اسکرپٹ رائٹر ہے، جو ڈرامے کا اسکرپٹ لکھتا ہے اور فلم کا اسکرپٹ لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ ہتھکڑیاں لگا کے ملزم کو یوں ہاتھ کھڑے ہوئے دکھاتا ہے، وہ پولیس کے آفیسرز کو بڑھ کے مارتا ہوا دکھایا جاتا ہے. پولیس کو وہ سمجھتا کچھ نہیں ہے، ان کو تڑیاں لگاتا ہے، اور وہ دکھایا وہ ہیرو آدمی ہے. جو پولیس کو، قانون کو دھمکاتا ہے، وہ فلم اور ڈرامے میں ہیرو دکھایا جاتا ہے. بچے کیا سیکھیں؟ بچے ویسے بننا سیکھتے ہیں. وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں، وہ پولیس کو دھمکانا چاہتے ہیں، وہ قانون کو روندنا چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کریں گے تو ہیرو بنتے ہیں. اس سے بندہ بہادر بنتا ہے، جرت مند بنتا ہے، اور اس میں سب وہ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں کہ قتل کیسے کرتے ہیں، قتل کو چھپایا کیسے جاتا ہے، سازش کیسے کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے لوگ سیکھتے ہیں؟ کیا اس کا بہت بڑا حصہ ہمارے اس میڈیا سے نہیں آتا؟ ان ڈراموں اور فلموں سے نہیں آتا؟ یہ سارے کردار وہاں فلمائے نہیں جاتے؟ تو باہر صورت بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، اب ہر بندہ جس کو آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اس بچی کا قاتل، اس معصوم بچی کا قاتل اور اس خاتون کا کی عزت تاتار کرنے والا اور اس کو لوٹنے والا، اس کو سر عام پھانسی دیں. حضرات کرام قدر، یہ جذبات ہیں، یہ جذبات ہیں. جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جذبات بھڑک جاتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب یہ واقعات، اس واقعے کو یا دیگر واقعات کو 2 4 6 مہینے گزر جاتے ہیں تو جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اسلام کی جو قانون سازی ہے وہ جذبات کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ جذباتی قانون سازی نہیں ہے. وہ حالات و واقعات اور معاشرے کی بقا کی بنیاد پر کی گئی قانون سازی ہے کہ ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پرامن کیسے رہ سکتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے. اس لیے
اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام نے 5 چیزوں کو بہت اہمیت اور فوقیت دی ہے، بلکہ اسلام کے تقریباً جملہ احکامات ان 5 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ دین کا تحفظ کیسے کیا جائے، ایک انسان ہے اس کے دین کا تحفظ کیسے ہو، اس کی جان کا تحفظ کیسے ہو، اس کے مال کا تحفظ کیسے ہو، اور چوتھی چیز اس کی عزت کا تحفظ کیسے ہو، اور 5ویں چیز اس کی عقل کا تحفظ کیسے ہو۔